السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ ٹرکی سے میری واپسی ہو چکی ہے اور آتے ہی میں آپ لوگوں کو سنڈے ایپیسوڈ دے رہا ہوں۔ ٹرکی کا سفر الحمدللہ بہت اچھا رہا، اور میں نے کوئی بھی چیز جو بڑی بابرکت تھی میں نے دیکھی ہو وہ میں نے ایسا نہیں کیا کہ آپ سے شیئر نہ کیا ہو۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ہر چیز کو شیئر کیا۔ الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا، امیدوں سے زیادہ اچھا رہا۔ میں شکر گزار ہوں مفتی آصف صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے، ان کو صحت عطا کرے۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں، ان کی آنکھ میں کچھ پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر دوا کے شفا دے دے۔ ان کے ساتھ سفر بہت اچھا ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ علم والے آدمی ہیں، عمل والے آدمی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے میزبان جناب حماد صاحب کا، جن کی دعوت پر ہم اور مفتی صاحب ٹرکی گئے ہوئے تھے۔ تو سفر تو بہت اچھا تھا۔ چلیں آپ لوگوں کے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے ٹرکی میں جا کے استنبول کے سمندر کے ساتھ بھی سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے تھے، اور بہت ساری یادیں اب ٹرکی کے ساتھ ہماری جڑ گئی ہیں۔ جب بھی موقع ملے گا باتوں باتوں میں تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ اچھا، اسلامک فیکٹس، مفتی صاحب میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے کہ اسکول کی مار سے بچنے کا کوئی اسلامک عمل۔ اللہ اکبر! اسکول کی مار سے بچنے کا کوئی اسلامک عمل تو یہی ہے کہ مار تو تبھی پڑے گی نا جب آپ کوئی غلطی کرو گے، تو وہ غلطی ہی نہ کرو جس سے مار پڑے۔ جب غلطی نہیں کرو گے تو مار نہیں پڑے گی۔ کام پورا کر لو جو دیا جا رہا ہے، کام پورا کر لو گے مار نہیں پڑے گی۔ مار تو تب پڑتی ہے نا جو کام آپ کو کرنے کو دیا جا رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، آپ اس کو فالو ہی نہیں کر رہے ہو تو مار پڑے گی۔ تو اسلامک عمل مار سے بچنے کا یہی ہے کہ آپ جو بھی کام آپ کو کرنے کو دیا جا رہا ہے وہ آپ پورا کرو۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ پڑھو ایسے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف بسم اللہ ایسے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تیسرا، کیا کسٹرڈ پاؤڈر اسلام میں جائز ہے؟ نو پرابلم، کسٹرڈ پاؤڈر جو ہے وہ ایک کھانے کی چیز ہے، جائز ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ناہید ایرا یہ کہہ رہی ہیں ہمارے یہاں محرم میں بچے کو فقیر بنانے کا چلن ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور محرم کا مہینہ یہ اسلامک مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اسلامک نئے سال کو خیر و برکت کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو محرم کی ڈھیر ساری مبارکباد، اور مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کو اور اسلامک نئے سال کو آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ٹھیک ہے؟ فقیر بنانے کا چلن ہے۔ 5 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے گلے میں ریڈ دھاگے سے بن کر اس پر نیاز دلا کر گنڈے ڈال دیتے ہیں، تو کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ اکرام کی لائف ہے، اللہ والے بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، ہے نا، یہ ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ فقیر بننے سے تو بچنا چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو خود فقیر بنا دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا فقیر بن جاؤ۔ محرم کے مہینے میں چندہ کرنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقے جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، میرے گھر تو اور بھی ڈرامے ہیں، 10 دن روٹی نہیں بناتے، غلط بات ہے، نیلز نہیں کاٹتے، بال نہیں بناتے، بال میں آئل نہیں لگاتے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ سے بیان ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں نا غلط ہیں۔ محرم کا مہینہ ویسا ہی ہے جیسے اور مہینے ہیں، اور محرم کے جو دن ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے اور دن ہیں۔
ہاں محرم کے مہینے میں 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک یا پورے محرم کے مہینے میں ہمیں عبادت خوب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو زیادہ کرنے کا تو حکم دیا ہے، جیسے رمضان میں خوب عبادت کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں خوب عبادت کرنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی طریقہ عبادت کا شریعت میں نہیں بتایا گیا کہ آپ روٹی مت بناؤ، ناخن مت کاٹو، بچوں کے فقیر بنا دو۔ ایسا کوئی بھی طریقہ کسی بھی دن میں کسی بھی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ اب چونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ محرم کے مہینے میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں، ہے نا، اور یہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ غم کا مہینہ ہے، افسوس کا مہینہ ہے، تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یہ سب سے بڑا صدمہ تھا صحابہ اکرام کے لیے، اور اس سے زیادہ دنیا کے اوپر شاید افسوس کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ حضور کی وفات کے بعد، حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کئی مرتبہ آیا حضور کی وفات کا دن، لیکن صحابہ اکرام نے کبھی بھی افسوس کا دن نہیں بنایا، اس مہینے میں کبھی بھی ایسے کام نہیں کیے جو لوگ محرم کے مہینے میں کرتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ تو شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر آپ اس کو بری چیز سمجھ رہے ہو تو الگ بات ہے، شہادت تو ایک اچھی چیز ہے، اور اہل بیت کی شہادت سے پہلے بھی بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بہت افسوس کیا اس پر، اور حضور کا اس دنیا سے جانا یہ سب سے بڑا افسوس کی بات ہے۔ لیکن مسلمان کی موت اور مسلمان کی شہادت، خاص طور پر صحابہ اکرام کی شہادتیں، اس سے کوئی دن منحوس اور کوئی مہینہ افسوس والا نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ تو اسلامی تاریخ کا سنہرا باب سمجھا جاتا ہے جس میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اور صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ شہادت تو ایک بڑا اونچا مقام ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے محرم کے مہینے میں جو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں ان کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ اسلامک اسٹیٹس اگلا سوال پوچھتے ہیں، میں تو بے صبری سے ویٹ کر رہی ہوں، میرا سوال، کیا دعا قبول ہونے کے لیے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جی بالکل، آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہو، نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہو، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، تو جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہو، ان کی نظر بھی مان سکتے ہو۔ نمبر 2، کیا اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے نفلی سجدے میں؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے سورہ فاتحہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر ہم 7 یا اس سے زیادہ نفلی روزے لگاتار رکھ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں جمعے کا روزہ چھوڑنا ضروری ہوگا؟ کیونکہ جمعے کو روزہ نہیں رکھتے ہیں، پلیز میرا سوال لے لیں، میں بہت پریشان ہوں، کل کا ویٹ کروں گی میں۔ اچھا دیکھو، جمعے کو روزہ رکھ سکتے ہیں، جمعے کے دن روزہ رکھنا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے نیت کری کہ میں 7 روزے رکھوں گی لگاتار، یا 7 روزے رکھوں گی، جمعے کا دن بھی آ گیا اور جمعے کے دن میں آپ کو سہولت بھی لگ رہی ہے تو رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جمعے کے دن کا کوئی خاص روزہ سمجھ کے رکھنا یہ منع ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ نارمل جیسے اور دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں ایسے جمعے کے دن میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آفرین اختر کہہ رہی ہیں محرم کے روزے کے بارے میں بتائیے۔ محرم میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، خاص طور پر 10 محرم کا روزہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اور اللہ کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے پسند ہیں وہ محرم کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ تو محرم کے روزے خوب رکھو آپ، یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، جتنے روزے رکھ سکتے ہو رکھو، 2 3 4 6 8 10 15 جتنے رکھ سکتے ہو، ٹھیک۔ اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ارقم قریشی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ ٹرکی کیوں گئے تھے؟ جو آپ نے کلپ میں دکھایا ہے انہی سب کی زیارتوں کے لیے گئے تھے کیا، یا اور کسی کام کی وجہ سے گئے تھے؟ جی جتنی بھی زیارتیں ہیں، متبرک مقامات کی جو زیارتیں ہیں، ان کی زیارتوں کی غرض سے ہی یہ ٹرکی کا سفر ہوا تھا۔ خاص طور پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یوشع علیہ السلام، ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ہے نا۔ تو جو پیغمبروں کی طرف منسوب چیزیں ہیں، ٹاپ کاپی میوزیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں، پیغمبروں کی طرف منسوب چیزیں، صحابہ اکرام کی طرف منسوب چیزیں، انہی چیزوں کی زیارتوں کی غرض سے ہی ٹرکی کا سفر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ارقم قریشی یہ بھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم بھی سنڈے کمنٹ باکس کا بہت سنڈے کمنٹ باکس، اور آپ ہمیں ٹرکی کے اور اپنے سفر کے بارے میں اور بھی کچھ بتائیے۔ جی انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، فی الحال تو آپ یہ سمجھو کہ ٹرکی کا سفر
بہت اچھا ہے اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں سعودی عرب کے بعد، عرب تو لوگ جاتے ہیں نا عمرہ حج کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ٹرکی جائیے۔ ٹرکی بہت اچھا ملک ہے، وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہاں تھوڑی سی مہنگائی زیادہ ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم افورڈ نہ کر پائیں، بالکل سعودی کے برابر ہی ہے۔ استنبول میں سعودی سے بھی زیادہ مہنگائی ہے، تو مہنگائی تو اچھی خاصی ہے بھائی، ہے نا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر آپ صرف استنبول بھی جاتے ہیں تو آپ کو پیغمبروں اور صحابہ کی طرف منسوب چیزیں بہت ساری دیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر شاہین کمال: مفتی صاحب کوئی زبردستی نہیں ہے، یس وی ویٹنگ بٹ یو مسٹ بی ٹائرڈ، اف یو وانٹ یو کین۔ نو آئی ایم ناٹ ٹائرڈ، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہیز گیون می اے لاٹ آف انرجی، ہے نا، سو الحمدللہ بیکاز آف یور دعا، ہے نا، بیکاز آف یور سپورٹ اینڈ بیکاز آف یور لوز، سو الحمدللہ آئی ایم ناٹ ٹائرڈ، اوکے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی تھکان وغیرہ مجھے نہیں ہوتی ہے۔ چلیے فرحین غل: آپ نے اتنی خاص زیارتیں کروائیں، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے اور ہم کو قبول فرمائے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ میں نے جو بھی کچھ دیکھا وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ جیسے ہی کوئی اچھی چیز مجھے نظر آتی ہے، خاص طور پر جو پیغمبروں سے اور صحابہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیوں نہ کیا جائے، اور موبائل نکال کر ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں ہوتی، مجھے بولنا ہے، مفتی آصف صاحب کو بولنا ہے، ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، بس آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ جو بات زبان پر آتی ہے وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ مسلمہ کہہ رہی ہیں آپ نے دل کی بات لکھنے کو کہا ہے نا مفتی صاحب، تو میرے دل کی بات آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے الحمدللہ بہت سارا علم حاصل کر لیا ہے۔ جب سنڈے کمنٹ باکس آتا تھا تو ایسے سوچتی تھی کہ علم کا خزانہ ہے یہ، اب مجھے بہت سارا علم ملنے والا ہے جو دنیا کی قیمتی چیز سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے میرے لیے۔ بہت خوشی ہوتی ہے اتنا علم حاصل کر کے، الحمدللہ آج آپ ہی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس بھی کلیئر کرتی ہوں بھائی۔ میں نہیں جانتی ہوں ایڈمن صاحب یا کمنٹ لیں گے کہ نہیں، پر آپ سے باتیں شیئر کر کے اچھا لگا، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب علم عطا فرمائے، اور آپ کے اس ایس ایم ایس نے جو ہے نا مجھے تھوڑی سی خوشی دے دی بس، کہ چلو آپ نے اتنا سیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر کر دیتی ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو اسی طرح سے اور علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ فری فائر ٹیکنالوجی: مفتی صاحب کتنا خرچہ آیا آپ کی ٹرپ میں؟ کوئی ٹرکی ہے جو ریزنیبل ہوٹل کون سے ہیں؟ کھانا کہاں اپنے ٹیسٹ کی مطابق ملے گا؟ کتنے دن اسٹے کرنا چاہیے؟ ان سب باتوں کے لیے بھی ویڈیو بنائیے، لوگوں کو گھومنے میں آسانی ہوگی۔ استنبول اگر آپ جانا چاہتے ہو تو 5 دن استنبول میں کافی ہیں، اور 5 دن استنبول میں رکنے کا خرچہ اگر آپ جو ہوتے ہیں نا ٹور پیکج والے، جیسے میک مائی ٹرپ ایپ ہے، اس میں بھی بہت سارے پیکیجز آپ کو ملیں گے استنبول کے، ٹرکی کے، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، تو تقریباً 1 لاکھ روپے میں آپ استنبول میں 8-10 دن گزار کر آ سکتے ہو۔ 8-10 دن میں تو آپ ایک دم چنگے ہو کے، وہ کہتے ہیں نا زبردست طریقے سے میں نے کھایا ہے، تو زبردست طریقے سے آپ گھوم کے آ سکتے ہو استنبول 8-10 دن میں۔ تو 1 لاکھ روپے میں استنبول کا آپ کو بہت اچھا پیکیج مل جائے گا، باقی آپ دیکھ لو پیکیج وغیرہ آپ کو کیا مل رہے ہیں آپ اپنی سہولت کے حساب سے، تو آپ پیکیج لے کے جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے۔ دیکھو میرے تو وہاں چونکہ میزبان تھے جنہوں نے بلایا تھا، تو اتنی ہمیں پرابلم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو 1 لاکھ روپے میں آپ استنبول گھوم کے آ سکتے ہو، باقی آپ کو پورا ٹرکی گھومنا ہے، وہ جگہ گھومنی ہے جو ہم نے گھومی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں گھومنی ہے، تو پھر تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ آپ کا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات کھانے کی، کھانا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کھانے سے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ میں نے تو بہت کمپرومائز کیا، کیونکہ وہ ٹرکش کھانے وہاں ملیں گے آپ کو، انڈین بھی ملیں گے نا، وہ بھی ٹرکش، کہیں نہ کہیں ان میں ٹرکش بو آ رہی ہوگی، تو وہ ہمیں نہیں سمجھ آتے بالکل بھی، انڈینز کو نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ وہ اسٹائل ہی بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہوٹل آپ جاؤ، 4-6 ہوٹل ٹرائی مارو، جو سستا ملے، جو اچھا لگے آپ کے بجٹ کے حساب سے وہ لے لو، لیکن میں آپ کو وہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا جو پیکیج والے ہوتے ہیں، ٹور پیکیج دیتے ہیں، ان کے ساتھ جائیں، وہ زیادہ سستا، زیادہ آسان، زیادہ ٹینشن فری پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسما خاتون کہہ رہی ہیں مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو آپ نے ہمیں اتنی مبارک جگہوں کی زیارت کرائی۔
مفتی صاحب میرا بھانجا کسی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہے جس سے میری بہن بہت پریشان رہتی ہیں کیونکہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے اگر تو نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں تجھے مروا دوں گی۔ میری بہن بہت پریشان ہے، اسے پیار سے سمجھاتی ہیں تو بھی نہیں سمجھتا۔ پلیز مفتی صاحب کوئی عمل بتا دیں جس سے میری بہن کی پریشانی دور ہو جائے۔ دیکھو اس موقع پر گھر کے بڑے اس لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کریں، ہے نا۔ باقی آپ یہ کر لو کہ جب وہ سو رہا ہو تو اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو اور اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ گھر کے بڑے سمجھائیں پھر بھی لڑکا نہیں سمجھ پا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ شادی کر دو، کیونکہ آپ نہیں کرو گی شادی تو پھر وہ آپ کا بھی باغی ہو جائے گا اور وہ لڑکی کے چکر میں پڑھ کے ہو سکتا ہے اپنی دنیا بھی برباد کر لے۔ تو آپ اس کا سہارا بنے رہو، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ اس کی نظر میں آپ برے ہو جاؤ۔ اس کی خیرخواہی کے لیے بھی کوئی کام کرو تو اس کو یہ فیل مت ہونے دو کہ ہم تجھے اس لڑکی سے دور کر رہے ہیں۔ بہرحال بڑوں کو یہ بات بتاؤ، گھر کے بڑوں کو بات بتاؤ، وہ سمجھائیں گے، حکمت کے ساتھ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ عامرہ خان کہہ رہی ہے مفتی صاحب میرا نام عامرہ خان ہے، اتر پردیش مراد آباد سے، میں بہت بار میسج کیا لیکن کوئی ریپلائی نہیں دیا۔ اچھا جی، چلو آپ کا کمنٹس لے لیا گیا ہے۔ میرا ایک بھائی ہے، ہم 4 سسٹرز ہیں، بہت دنوں سے رشتہ دیکھ رہے ہیں بھائی بہن کا لیکن کوئی نہیں رہا، بہت ٹائم ہو گیا، جگہ سے ہمیں پسند آتے ہیں لوگ، رشتے ہٹوا دیتے ہیں، کچھ بتائیے۔ میں ابھی اسٹڈی کرتی ہوں اور آپ کی ساری ویڈیوز فالو کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرو، ہر نماز کے بعد کسی بھی ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھو اور اللہ سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ درود شریف جو ہے نا یہ ہر پرابلمز کا سولوشن ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے A to Z، جس پریشانی کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ سونا رش کیسے نام لکھتے ہو آپ لوگ، سمجھ نہیں آتے بالکل۔ اگر مامی کا دودھ پھپھو کا بچہ پیے گا اور پھپھو کا دودھ مامی کا بچہ پیے گا تو بڑے ہونے کے بعد کیا اس لڑکا اور لڑکی کا نکاح بڑے ہونے کے بعد اس لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ پلیز اس کا جواب دیجئے گا۔ دیکھیے مامی کا دودھ پھپھو کا بچہ پیے گا اور پھپھو کا دودھ مامی کا بچہ پیے گا تو بڑے ہونے کے بعد ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ رضائی بھائی بہن کس کو کہتے ہیں کہ ایک بچے نے 2 عورتوں کا دودھ پیا ہو، تو اب ان 2 عورتوں کے جو بھی بچے ہوں گے نا وہ رضائی بھائی بہن کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب یہ کچھ سوالات تھے جن کے میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کا ملے گا، وعدہ کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ تو جتنے بھی کامنٹس ہیں، جتنے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں، چاہے مذاق دل لگی کے ہوں، میرے سے محبت کے ہوں، ہے نا، اور یا آپ کا کوئی واقعی میں کوئی مسئلہ ہو، A to Z جو آپ کے دل میں آ رہا ہو پوچھنے کا وہ کامنٹس کرو آپ۔ انشاءاللہ یہ سنڈے ایپیسوڈ ہمارا جو اب آئے گا نا وہ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ٹرکی کے سفر کی ساری ویڈیوز کو آپ لوگوں نے خوب دیکھا ہوگا، خوب برکتیں بھی حاصل کی ہوں گی۔ یہ ساری محنتیں آپ لوگوں کی محبت میں نے کی تھیں، اسی لیے ان کلپس کو آپ گھر پہ سب کو دکھائیں، جو بھی آپ کی فیملیز ممبر ہیں سب کو اپنی LED بڑی LED پہ لگا کے دکھائیں تاکہ یہ بابرکت جگہ ہم سب لوگ دیکھ سکیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔